نماز کی بڑی پابندی کراتی تھی اور قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا کرتی تھی. اور اکثر جو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ ان کے بازو پہ لیٹ کے جتنی وہ کچھ ایسی کہانیاں بھی سناتی تھی جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں تھی. مثلا بہادر پرتاپ کو ان کو ایک کہانی یاد تھی کہ بہت بہادر تھا، لیکن پھر صحابہ کرام کے بارے میں بتاتی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بتاتی تھی، اور سارے مطلب صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی تھی. نماز کا بہت اہتمام کرتی تھی کہ بچے نماز بھی پڑھیں. اور میں نے کہا کہ میرا تو سارا دن ان کو خوش کرنے میں لگا رہتا تھا، تو میں نماز بھی پڑھتا اور ان کو دکھا کے پڑھتا جی میں نماز پڑھ آیا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں. تو اسی طرح میرا ان کے ساتھ دن گزرتا تھا. پھر رفتہ رفتہ مجھے اخلاق کے بارے میں بہت باتیں انہوں نے سمجھا. ہمسایہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے ہمسائے میں ہمارے برادری کے قریب کے لوگ تھے. تو اس میں ایک بڑا کردار تھا. افضل ہمارا ایک کزن تھا، یہ جو جمشید وغیرہ عذروں میں رہتے ہیں، اس کا والد صاحب تھا. تو وہ تھوڑا نشہ مشہ کرتا تھا، لیکن رمضان شریف جب ہوتا تھا تو آ کے میری والدہ کو کہتا تھا دیسی کہو ملنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، بندوبست واڈا ہے رکھنا ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ بچپن میں تو دیتی رہی تھی، لیکن جب میں سرگودا ہوتا تھا تو وہاں سے جو گھی میں بازار سے خرید کے لاتا تھا 6 روپے کلو کے حساب سے، تو ایک ٹین جب میں لاتا تھا تو وہ خصوصی کہتی تھی کہ یہ 1 کلو اسے جو افضل سے رکھ دینا کیونکہ وہ روزہ رکھتا ہے. اسی طرح ہمارے ہمسائے میں ایک ہمارا رشتہ دار تھا، وہ نابینے تھے، مجھے اب ان کا نام نہیں یاد آ رہا. انہوں نے شادی بھی کی ہوئی تھی، اور شادی جب تک ان کی تھی تو وہ ان کی بیوی ان کا خیال کرتی تھی. اچانک وہ بیوی فوت ہو گئی. تو کہا اکرم خان. تو پھر ان کو کہا کہ اکرم تم گزرتے ہو گلی میں بھی نکلتے ہو نا، اب ادھر سے نہ نکلا کرو، ادھر گھر سے ہماری طرف نکلا کرو، کھانا کھا کے ناشتہ کر کے تم جایا کرو، اور جب دوپہر کو واپس آتے ہو تو کھانا کھائے، آپ سے شام تک تم نے یہیں کھانا کھانا ہے. تو وہ ان کی بات تھی. لیکن میں آپ کو ان کی جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ ان میں وسعت اتنی تھی کہ جب ایک مسئلہ ہوا، وہ اچھی بلی زمین کے مالک تھے، تو ان کے ایک بھتیجے نے کچھ ان کے ساتھ چکر چلایا اور ان کی زمین کا سودا کر دیا. تو صفدر بھائی نے کہا جی کہ یہ زمین اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیچ دیتے. تو وہ کہتے ہیں یار میں نے آپ کو سودا کر دیا. تو وہ صفدر بھائی ان کے تو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ بڑے تھے. تو گھر آ کے بڑا برا منایا کہ دیکھیں یہ کھانا ہمارے پاس کھاتا ہے اور زمین انہوں نے کسی اور پر بیچ دیا. تو میری ماں نے کہا رک جاؤ صفدر، بات یہ ہے کہ کھانا میں اس کو اس کے حق سے کھلاتی ہوں، وہ تمہارے باپ کے بھی رشتہ دار ہیں اور تمہارے باپ کی فیملی ہے. دوسری بات یہ یاد رکھو کہ ہمارے ہمسائے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ محتاج ہیں. یہ اس لحاظ سے میں ان کو کھانا کھلاتی ہوں. میں اس لیے نہیں کھانا کھلاتی کہ وہ مجھے کچھ دے دیں گے یا وہ زمین ہمیں بیچیں گے. یہ خیال بھی دل میں نہ لانا اور کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. اچھا ماں کو ہماری دبدبہ بتا تھا، کسی بھائی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی دوسری بات کو دہراتا بھی. تو وہ یہ سبق تھا. اسی طرح انہی کی بھابھی یعنی اکرم خان کی بھابھی جو تھی وہ ہمارے پاس آتی تھی، تو تندور ہوتا تھا ہمارے گھر میں، تو سارے محلے کے لوگ آ جاتے تھے. تو کوئی نہ کوئی جو آتا تھا وہ کچھ نہ کچھ بالن لے کے آ جاتا تھا، وہ بھی لے آتی تھی. تو وہ تھوڑا سا بیچاری لاتی تھی جس طرح بھی ہے. تو ایک دفعہ میری بڑی بھابھی نے مذاق میں کہا کہ اتنا کیوں تسی بالن چاڑنے ہو؟ تو وہ بیچاری کچھ اس کا رنگ اڑ گیا ہوگا یہ جو بھی ہے. لیکن جب وہ گئی تو بڑی بھابھی سے ساتھ میری ماں بہت پیار کرتی تھی. ہماری بڑی بھابھی جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں بہت ریسپیکٹیبل تھی، اور میں آج بھی وہ اللہ نے زندگی دے، میں آج بھی ان کو اپنی ماں سمجھتا ہوں اور میں ان کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ بس میرے دل میں یہ بات. تو بھابھی تو بڑی پریشان ہوگی کیونکہ وہ تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا. انہوں نے کہا تمہارے مذاق نے اس نے دل توڑ دیا ہے. اگر اس کا بھرم ہے کہ اس کی وجہ سے تندور جلتا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے جلتا ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ تو وہ بھی ہمیں بات تھی کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے لیکن میں وہ ہمسائے کے بارے میں سنانا نہیں چاہتا. ایسے بڑے ساری حقیقتیں ہیں، بڑے سارے سبق ہیں جو ہمیں اپنی والدہ سے ملے.